عمران خان کل عدالت آ جائیں تو ٹھیک، ورنہ ضمانت منسوخ ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حاضری سے استثناء کی درخواست کی سماعت میں چیئرمین پی ٹی آئی کو واضح حکم دے دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی کل تک حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اگر حاضری کو چھوڑ بھی دیں تو شامل تفتیش نہ ہونے کا کیا کریں۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے عمران خان کے وکیل سے کہا، آپ بتائیں ہم کیا کریں؟ آپ کو معلوم ہے کہ ایسے کیسز میں سرکاری اسپتال کی رپورٹ ہوتی ہے۔ عمران خان کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا 71 سال کی عمر میں زخم بھرنے میں وقت لگتا ہے۔ جسٹس میاں گل حسن نے کہا کبھی تھریٹ، کبھی ٹانگ میں درد ہے۔ عمران 4 پیشیوں پر حاضر نہیں ہوئے ہیں۔ شوکت خانم اسپتال کے میڈیکل بورڈ نے عمران خان کو مکمل آرام کا مشورہ دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق میڈیکل بورڈ نے عمران خان کو خبردار کیا ہے کہ اگر آرام نہ کیا تو متاثرہ ٹانگ میں سوجن بڑھ سکتی ہے۔ سوجن بڑھنے سے انفیکشن کا خطرہ ہے، انفیکشن ہوا تو دوبارہ آپریٹ کرنا پڑے گا۔ میڈیکل بورڈ کا یہ بھی کہنا ہے کہ عمران خان غیر ضروری نقل و حرکت اور پاؤں پر وزن ڈالنے سے پرہیز کریں۔ اور وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ شامل تفتیش ہونے کا حکم آتے ہی عمران نیازی کو بیماری کا دورہ پڑ گیا۔ اپنے بیان میں رانا ثناءاللہ نے کہا کہ عدالت اور پولیس کے سامنے پیش نہ ہونے کے لیے معائنہ سرکاری اسپتال میں ہوتا ہے۔ عدالت میں پیش نہ ہونے کے لیے شوکت خانم اسپتال سے جھوٹی رپورٹ بنوائی گئی۔ 10 دن آرام کا مشورہ اصل میں مقدمات سے بچنے کا مشورہ ہے۔ رانا ثناءاللہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ میرا اسپتال، میری مرضی، میری پسند اور سہولت کا مشورہ۔ میچ کی بات کر لیتے ہیں، سیاسی میچ کے بعد ذرا کرکٹ کے میچ کی بات کرتے ہیں تو نیوزی لینڈ نے پاکستان کے خلاف تیسرے ون ڈے میں ٹاس جیت کر پہلے بولنگ کا فیصلہ کیا۔ پھر کیا ہوا ظہیر؟ اس کے بعد پاکستان کو 5 میچ، یہ بتانا ضروری ہے، پاکستان کو 5 میچز کی سیریز میں نیوزی لینڈ پر 2-0 کی برتری حاصل ہے اور تیسرے ون ڈے میں 2 عالمی ریکارڈز پاکستانی بلے بازوں کی زد میں ہوں گے۔ بابر اعظم آج 73 رنز بنا کر ہاشم آملہ کا تیز ترین 5000 رنز کا ریکارڈ بھی توڑ کر وہ ریکارڈ اپنے نام کر سکتے ہیں، نیا ریکارڈ بنا سکتے ہیں، جبکہ فخر زمان آج ایک اور سینچری بنا کر مسلسل 4 سینچریز کا سنگاکارا کا ریکارڈ برابر کر سکتے ہیں۔ تو بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، بہت انٹرسٹنگ بات ہے، اور پاکستان کے پاس ریکارڈ پہ ریکارڈ بنانے کا موقع ہے اور سیریز بھی اپنے نام کرنے کا موقع۔ جی صحیح کہا۔ آپ کو بتائیں کہ سربیا کے اسکول میں 14 سالہ لڑکا فائرنگ کرنے اور 8 بچوں اور سیکیورٹی گارڈ کو قتل کر دیا۔ فائرنگ سے اسکول میں فائرنگ کا واقعہ دارالحکومت کے وسط علاقے میں پیش آیا۔ سربین پولیس 7ویں کلاس کے طالب علم نے اپنے والد کے پستول سے ساتھیوں اور گارڈ پر فائرنگ کی، پولیس کے مطابق۔ بلٹن کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ سے پنجاب الیکشن کے لیے 14 مئی کی تاریخ پر نظر ثانی کی درخواست کر دی ہے۔ الیکشن کمیشن نے درخواست میں موقف اختیار کیا ہے کہ سپریم کورٹ اپنے 4 اپریل کے فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ سپریم کورٹ کو الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار حاصل نہیں ہے۔ آئین بنانے والوں نے الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار عدلیہ کو نہیں دیا ہے، یہ بھی خط میں کہا گیا ہے، درخواست میں کہا گیا ہے۔ عدلیہ آئین کو دوبارہ تحریر کرنے کا حق نہیں رکھتی، اس لیے سپریم کورٹ انتخابات کی تاریخ دینے کی غلطی کو درست کرے۔ پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں کہ اس ملک میں عمران خان کی تقریر نشر کرنے پر پابندی لگائی گئی ہے۔ لاہور میں نیوز کانفرنس کے دوران یاسمین راشد نے کہا کہ سرکاری ادارے فون کالز ریکارڈنگ کا جرم کرنے میں مصروف ہیں۔ فون کال ریکارڈنگ کے خلاف عدالت گئے تو کیس نہیں سنا جا رہا۔ خان جیسا اتنا پاپولر لیڈر آپ کا پرائم منسٹر رہ چکا، پیمرا نے پابندی لگا دی کہ اس کی سپیچ نہیں سننی، بند کر دو۔ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ ہمارے خلاف بات کریں، لیکن لوگوں کو زبان مت بند کریے، لوگوں کو بولنے دیجیے، لوگوں کو بتانا دیجیے تاکہ لوگ بات کر سکیں۔ آڈیو لیکس، یہ کرائم ہے کہ آپ آڈیو ویڈیو جو ہے، یہ ٹیپس جو ہیں، آپ ان کو ایکسپوز کون کرنے والے ہیں؟ کون ریکارڈ کرتا ہے؟ آپ کر سکتے ہیں ریکارڈ؟ میں کر سکتی ہوں ریکارڈ؟ نہیں، یہ سارے سرکار کے ادارے ہیں اور یہ سرکار کے ادارے قانون کے خلاف جا رہے ہیں، قانون کی شکنی کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہمارے کورٹ میں کیسز ہیں اور ابھی تک ہماری شنید نہیں ہوئی۔
دنیا بھر میں آج آزادی صحافت کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ پاکستان میں صحافیوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی بین الاقوامی ایوارڈ یافتہ تنظیم فریڈم نیٹ ورک کی سالانہ رپورٹ کے مطابق ملک میں صحافیوں کے خلاف حملوں اور دھمکیوں میں 60% سے زیادہ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اسلام آباد ملک میں صحافت کے لیے سب سے خطرناک شہر ثابت ہوا۔ پشاور سے محمد دانیال عزیز کی رپورٹ دیکھیے۔ پاکستان میں صحافیوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی بین الاقوامی ایوارڈ یافتہ تنظیم فریڈم نیٹ ورک کی عالمی پریس فریڈم ڈے کے حوالے سے جاری کردہ سالانہ رپورٹ کے مطابق مئی 2022 سے مارچ 2023 تک پاکستان میں صحافیوں، میڈیا پروفیشنلز اور میڈیا اداروں کے خلاف دھمکیوں اور حملوں کے کم از کم 140 واقعات رپورٹ ہوئے۔ رپورٹ کے مطابق آزادی صحافت کے خلاف ورزیات 2022 اور 2021 میں 86 واقعات سے بڑھ کر 2023 اور 2022 میں 140 تک جا پہنچی، جو سالانہ تقریباً 63% اضافہ بنتا ہے۔ ان میں 21 واقعات ایسے ہیں جن میں صحافیوں کے آلات، گھروں اور دفاتر کو نقصان پہنچایا گیا، جبکہ 14 کیسز میں صحافیوں کو آف لائن اور آن لائن دھمکیاں موصول ہوئی، جن میں جان کی دھمکیاں بھی شامل ہے۔ رپورٹ کے مطابق اسلام آباد ملک میں صحافت کے لیے سب سے زیادہ خطرناک شہر ثابت ہوا، جہاں 140 میں سے 56 کیسز ریکارڈ ہوئے۔ پنجاب 35 کیسز کے ساتھ دوسرے، سندھ 32 کے ساتھ تیسرے اور خیبر پختونخوا 13 کیسز کے ساتھ چوتھے نمبر پر رہا۔ ان 140 کیسز میں الیکٹرانک صحافیوں کے 97 کیسز، پرنٹ میڈیا کے 26 جبکہ ڈیجیٹل میڈیا سے وابستہ صحافیوں کے 15 کیسز سامنے آئے۔ اسی طرح ایک ٹرانسجنڈر صحافی سمیت 8 خواتین صحافیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ محمد دانیال عزیز، جیو نیوز، پشاور۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے ظہور الہی ہاؤس پر چھاپے پر چودھری شجاعت سے معافی مانگ لی ہے۔ محسن نقوی نے چودھری شجاعت کے گھر جا کر ملاقات کی اور کہا کہ وہ رہائش گاہ پر پیش آئے واقعے پر معذرت خواہ ہیں۔ تحقیقات میں ذمہ داران کا تعین ہوگا اور بلا امتیاز کارروائی کی جائے گی۔ محسن نقوی نے یہ بھی کہا کہ وہ عمرے کے لیے سعودی عرب تھے، اطلاع ملتے ہی انکوائری کا حکم دیا ہے۔ پنجاب میں گندم کی بمپر کراپ کے حکومتی دعووں کے باوجود لاہور میں گندم اور آٹے کی قیمت میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ لاہور میں آٹے کی فی کلو قیمت میں ایک ساتھ 7.5 روپے کا اضافہ ہو گیا۔ 20 کلو آٹے کا تھیلا 150 روپے اضافے کے بعد 2600 روپے کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں گندم کی فی من قیمت 5000 روپے سے بھی تجاوز کر گئی ہے۔ چیئرمین فلاور ملز ایسوسی ایشن نے کہا ہے کہ اس وقت گندم کی دستیابی بڑا مسئلہ بنی ہوئی ہے۔ محکمہ خوراک نے گندم نہیں دی تو آٹے کی موجودہ قیمت بھی برقرار نہیں رہے گی۔ گلستان جوہر کراچی میں بصارت سے محروم مؤذن سے موبائل فون لوٹنے کے واقعے میں متاثرہ مؤذن کا موقف بھی سامنے آ گیا۔ مؤذن امجد نے کہا کہ اس شخص نے نعت سنانے کا کہا اور پھر میرا موبائل فون لے کر چلا گیا۔ موبائل فون اکاؤنٹ میں 34,000 روپے تھے، وہ بھی چور نے کسی اور اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر لیے۔ حکومت میرا موبائل فون اور اکاؤنٹ سے نکالی گئی رقم واپس دلائے، یہ گزارش بھی کی مؤذن نے۔ معاشرے میں عام آدمی کے مسائل کی نشاندہی کرنے والے اور ان کے مسائل کے حل کے لیے رائے عامہ ہموار کرنے والے صحافی فرض نبھانے کے لیے جدوجہد میں مصروف ہیں۔ بلوچستان میں گزشتہ 1.5 دہائی کے دوران اس صورتحال کی پاداش میں صحافیوں کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جانیے آزادی صحافت کے عالمی دن کے موقع پر کوئٹہ سے سلمان اشرف کی رپورٹ میں۔ ویسے تو معاشرے میں کسی بھی سرگرمی اور حالات و واقعات کی کوریج اور اس حوالے سے مسائل کی نشاندہی اور ان کے حل کے لیے رائے عامہ ہموار کرنا صحافیوں کی بنیادی ذمہ داریوں میں آتا ہے۔ تاہم بلوچستان کے صحافی ان تمام حوالوں سے فرائض کی ادائیگی میں مشکلات کا شکار رہے ہیں اور 40 سے زائد تو اپنی جانوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ ہمارے اکابرین نے جس طریقے سے یہ اس جدوجہد کا آغاز کیا تھا، آج بھی ہم بلوچستان میں اسی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے اداروں سے وابستہ ماہرین کا کہنا ہے کہ آزادی اظہار رائے انسانی حقوق کے لیے نہایت اہم ہے۔ صحافیوں کو تمام تر مشکلات کے باوجود اس مقصد کے لیے کوششیں کرنا ہوں گی۔ اس آزاد میڈیا کے اندر صحافیوں کے لیے کوئی بہتر اقدامات، جہاں ان کو زندگی کا تحفظ ہو، ان کی کوئی انشورنس ہو، ان کے بچوں کے فیوچر کے لیے کوئی پلان ہو۔ بلوچستان جیسے روایتی و قبائلی معاشرے اور معروضی حالات میں صحافت ایک کٹھن پیشہ ہے اور مسائل اور مصائب کے باوجود اپنے فرائض ذمہ داری اور خلوص سے ادا کرنے والے صحافی یقیناً خراج تحسین کے مستحق ہیں کہ جو معاشرے میں انسانی حقوق کے لیے سرگرم ہیں۔ یہی اس سال عالمی یوم صحافت کا موضوع بھی ہے۔ کیمرامین احسن رسول کے ساتھ سلمان اشرف، جیو نیوز، کوئٹہ۔
پاکستان اور نیوزی لینڈ کے مابین تیسرا ایک روزہ میچ نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں شروع ہو گیا ہے. شائقین پرجوش ہیں. شائقین کس ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں یہ بتائیں گے عبدالولی. جی بالکل، 5 میچز پر مشتمل سیریز کا آج تیسرا میچ جو ہے وہ کراچی نیشنل اسٹیڈیم میں پاکستان اور نیوزی لینڈ کے مابین ہوگا. اس وقت آپ کو رپورٹ کر رہے ہیں لیاقت نیشنل لائبریری سے، جہاں پر شائقین کرکٹ کے لیے پارکنگ کا جو ہے وہ انتظام کیا گیا ہے، جہاں سے جو شائقین کرکٹ ہے وہ اپنی گاڑیاں پارک کرنے کے بعد سیکیورٹی کلیئرنس کے بعد اسٹیڈیم میں جا سکیں گے. اس وقت جو ہے وہ شائقین کرکٹ میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ پاکستان جو اپنے مومنٹم کو برقرار رکھے، اسی طریقے سے جو اچھا ٹیم کھیلے گی وہ انشاءاللہ میچ جیتے گی. اچھا، آپ کا فیوریٹ کھلاڑی کون سا ہے پاکستان ٹیم میں؟ پاکستان کی ٹیم میں فخر زمان ہے میرے فیوریٹ. فی الحال سینچری مار رہے ہیں، اسی وجہ سے ہمارے فیوریٹ، ورنہ رضوان تھے ہمارے. سیکیورٹی کے حوالے سے اگر میں آپ کو بتاتا چلوں تو انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں. رینجرز، پولیس اور دیگر جو قانون نافذ کرنے والے اداروں کے جو اہلکار ہے وہ اس وقت یہاں پر موجود ہے، اور سیکیورٹی کلیئرنس کے بعد ہی شائقین کرکٹ کو گراؤنڈ میں اندر جانے کی اجازت ہوگی. جی آپ کو بتائیں کہ پشاور میں لیڈی ریڈنگ اسپتال کے بعد دیگر 2 سرکاری تدریسی اسپتالوں کو بھی شدید مالی مشکلات کا سامنا ہے. اسپتالوں کی انتظامیہ کے مطابق حکومت نے فنڈز جلد فراہم نہ کیے تو آپریشن، ادویات کی فراہمی اور آلات کی خریداری متاثر ہونے کا خدشہ ہے. نمائندہ جیو نیوز شیوا حیدر نے میں جوائن کیا ہے. شیوا بتائیے کن کن سرکاری اسپتالوں کو مالی مشکلات درپیش ہیں؟ جی بالکل، پشاور کے لیڈی ریڈنگ اسپتال کے بعد خیبر ٹیچنگ اور حیدرآباد میڈیکل کمپلیکس کو حکومت کی جانب سے دیے جانے والے فنڈز کی کمی کا سامنا ہے. مطلوبہ فنڈز حکومت نے بروقت فراہم نہیں کیے ہیں تو آپریشن، ادویات کی فراہمی اور آلات کی خریداری متاثر ہونے کا خدشہ ہے. اسپتالوں میں خیبر ٹیچنگ اسپتال کو درکار 4.4 ارب روپے میں سے 2 ارب روپے ادا کیے گئے، جبکہ باقی ماندہ رقم جو ہے ابھی تک ادا نہیں کی گئی. اسی طرح حیدرآباد میڈیکل کمپلیکس کو 1 ارب روپے ادا نہیں کیے گئے. مالی مشکلات کے پیش نظر اسپتال کے لیے رکھے گئے ایمرجنسی فنڈ سے اسپتال انتظامیہ جو ہے وہ کام چلا رہی ہے. اسپتالوں کام سے ہماری بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ اسپتال کو فنڈز فراہم نہیں کیے گئے تو پوری اسپتالوں میں سروسز جو ہے متاثر ہو سکتی ہیں. جی بہت شکریہ شیوا تفصیلات کے لیے. کراچی کے مقامی ہوٹل میں نجی کمپنی کی جانب سے نیو ایج انوویشنز پر تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں زندگی سے جڑے تمام موضوعات پر گفتگو کی گئی اور ٹیکنالوجی میں جدت کی اہمیت کو اجاگر کرنے پر بھی زور دیا گیا. تفصیلات بتائیں گی شوالہ اسلم. دور حاضر میں ٹیکنالوجی اور جدت طرازی کسی بھی ملک کی سماجی اور اقتصادی ترقی کے اہم عناصر ہیں. اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے نجی مارکیٹنگ کمپنی کی جانب سے تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں موجودہ دور میں ٹیکنالوجی کی جدت اور ان تمام لوگوں کی کامیابی کے بارے میں گفتگو کی گئی جو دوسروں سے مختلف ہونے کی اہلیت رکھتے ہیں. اس موقع پر جرمن کونسل جنرل ڈاکٹر روڈیگر لارڈز کا کہنا تھا کہ جرمنی دنیا کا جدید ترین ملک ہے جس میں بڑی اصلاحات کی گئی ہیں. دوسری جانب نجی کمپنی سے تعلق رکھنے والے افراد کا کہنا تھا کہ کورونا کے بعد عالمی سطح پر تنظیموں اور کام کے ماحول پر نمایاں اثر پڑا ہے، جس نے کاروبار کرنے والوں کے لیے نئے چیلنجز کو جنم دیا ہے. تقریب میں پینل ڈسکشن میں سابق وفاقی وزیر جاوید جبار کے ہمراہ مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے خواتین کو مختلف شعبوں میں پیش آنے والے مشکلات اور چیلنجز کے حوالے سے بھی گفتگو کی. تقریب میں اسپیشل اولمپکس میں خصوصی بچوں کی مختلف کیٹیگریز میں حصہ لینے کے حوالے سے دستاویزی فلم بھی دکھائی گئی. کیمرہ مین اشرف صدیقی کے ساتھ شوالہ اسلم، جیو نیوز، کراچی.